بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک کویشچن بار بار پوچھا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ ہم درود شریف کس وقت پڑھیں کہ ہمیں زیادہ فیض ملے، اور دوسرا یہ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ درود شریف پڑھ بھی رہے ہیں اور اتنا فیض نہیں مل رہا جتنا آپ کی ویڈیوز میں سنتے ہیں کہ لوگوں کو فیض ملا، یہ کام بنے، روحانیت میں اضافہ ہوا یا درجات بلند ہوئے۔ یہ دو چیزیں نا بہت سننے میں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی روٹین کو اور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیا مسٹیک کر رہے ہیں جو ہم اس فیض کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، درود شریف تو قبول ہی قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے، ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہے، قبول ہے، اس کا فیض ملتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ فیض ہم تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر 10:20 کا وقت سب سے امپورٹنٹ ہے درود شریف پڑھنے کے لیے۔ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حال سفر فرش تارش اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے۔ تو ان کی جو اوپر روحانیت کے دروازے کھلے اور انہیں جو روحانی فیض ملا اور جو درجات بلند ہوئے اور جو روحانی ترقیاں ملی، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا سب سے بہترین وقت رات 10 سے لے کر 10 بجے تک ہے، اور ہر شخص اپنے ملک کے حساب سے اس وقت درود شریف پڑھیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب چونکہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ پورے دن میں پڑھے جانے والے درود شریف کا فیض، برکت، ثواب ایک طرف، اور یہ 20 منٹ سب سے امپورٹنٹ ہے درود شریف کے لیے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس پر ہمیں ڈیلی بیسس پر محنت کرنی ہے، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ان 20 منٹ میں تو لازمی درود شریف پڑھنا ہے۔ اور آپ کوئی سا بھی سیغہ پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کوئی فکس سیغہ ہی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی سیغہ جو آپ ورد کرتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، جو بھی موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ رات 10 سے لے کر 10:20 تک درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر کر یہ تصور کرنا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں ہیں اور آپ ان جالیوں کے پیچھے ہیں اور با ادب کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر، نگاہیں جھکا کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ اب یہ تصور نہ بننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس تصور کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بیسس پر کچھ منٹ ایسی تصویر دیکھیں جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی منظر دکھایا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی تصویر آپ ڈیلی بیسس پر چند منٹ دیکھیں اور غور سے دیکھیں اور اسے دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور پھر دیکھیں کہ اب وہی چیز، وہی سنہری جالیاں، وہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی منظر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے اور آپ پھر اس طریقے سے درود شریف پڑھیں، تو آپ روزانہ کی بیسس پر یہ پریکٹس کریں، دن میں چند بار یہ پریکٹس کر لیں، مطلب 2-3 مرتبہ اس طرح کی پریکٹس کریں۔ پھر جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں وہ امیج بیٹھ جائے گی، وہ تصور بن جائے گا۔ پھر آپ نے جب رات 10 بجے سے لے کر 10:20 تک درود شریف پڑھیں، اس وقت آپ نے ادب سے بیٹھنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہیں، دماغ سے تمام خیالات نکال دینے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرونی منظر دیکھنا ہے اپنے تصور میں، زبان پر درود شریف ہو، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں، با ادب کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ معمول زندگی بھر کا بنا لیں، لیکن ایک ہفتے میں ہی نا آپ کو بے پناہ فیض دکھے گا، بے پناہ۔ جب آپ ایک ہفتہ اس طریقے سے، اس وقت پر، ان تصور کے ساتھ، ان توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے نا، تو آپ کو خود ہی مشاہدات ہونے لگیں گے، خود ہی روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے، خود ہی آپ کو روحانی ترقی ملنے لگے گی، اور آپ کے اندر خود بخود ایک محبت، ایک لطف پیدا ہوگا، آپ کے اندر خود بخود ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی نہ بڑی باکمال تبدیلی ہوگی۔ بس آپ نے خود کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر با ادب درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو قائل کرنا ہے کہ روزانہ بیسس پر یہ 20 منٹ آپ نے اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کچھ عرصے اس طریقے سے درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ دیکھیں، جو لوگ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے ہیں نا، بیسیکلی کمپلین انہی کی ہوتی ہے کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا، کیونکہ ان کا تصور نہیں ہے، ان کا دھیان نہیں ہے۔ تو بیسیکلی وہی کہتے ہیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہمیں مشاہدات نہیں ہو رہا ہے، درود شریف پڑھنے میں کبھی ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، یا درود شریف پڑھنے میں ہماری تعداد میں کمی آ رہی ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم دھیان اور توجہ سے نہیں پڑھتے۔
تو ہم پورے دن میں جیسے درود شریف پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن یہ 20 منٹ نا آپ درود شریف کے لیے مختص کر دیں کہ آپ نے 20 منٹ میں درود شریف پڑھنا ہے، رات 10 سے 10:20 تک توجہ سے، ادب سے، دھیان سے، تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور میں اس طریقے سے درود و سلام پڑھ رہا ہوں اور سنہری جالیوں کے اندر موجود ہوں۔ اور آپ 1 ہفتے 15 دن اس طریقے سے درود شریف پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی حاجتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے نا وہ اپنے دل میں رکھیں اور درود شریف اسی توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کا درود وہاں پہنچے گا نا، آپ کی دلی حاجات بھی خود بخود وہاں پہنچ جائے گی۔ آپ کا جو مسئلہ ہے نا وہ درود کے ساتھ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی الجھن ہے، جو بھی کام ہے، وہ درود کے ساتھ پہنچے گا۔ اور جب وہاں آپ اس طرح سے درود شریف پڑھیں گے، اتنی توجہ، اتنی فوکس کے ساتھ، اتنے دھیان کے ساتھ، تو درود قبول ہوگا، وہاں آپ کی عرضی بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے روحانیت کے دروازے تو ایسے بے پناہ کھلیں گے، مشاہدات بھی ہوں گے، قلب کی کیفیت بھی بدلے گی، روحانی ترقی بھی ہوگی، خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، عادات میں، اطوار میں بھی تبدیلیاں آئیں گی اور زندگی پہلے سے بہت حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اور جو آپ کی کمپلین ہے نا کہ مشاہدات نہیں ہوتے، روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے، درود پاک پڑھنے میں لطف نہیں آ رہا، درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، یہ سب کی سب خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے آج ہی سے یہ پریکٹس اسٹارٹ کر دیجئے، آج رات سے اسٹارٹ کر دیجئے، چند دن اس طرح سے پڑھ کر دیکھیے اور اپنے اندر خود بخود تبدیلیاں دیکھیے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں باادب ہو کر بہت توجہ اور دھیان سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کا خاص فیض عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس طریقے سے درود شریف پڑھے گا، اس وقت میں پڑھے گا، وہ خود بخود اپنی آنکھوں سے تمام فیض کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم سب کی حاجات پوری فرمائے اور سب کو درود پاک کا خاص الخاص فیض نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔